جی السلام علیکم دوستوں، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ انگلینڈ نے عمران خان کو لینے سے انکار کر دیا، سیاسی پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے جو میں نے آپ تک پہنچانی ہے، اور دوسری اس سے بھی بڑی خبر کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکی صدر ہے اس وقت منتخب ہوا، ابھی اس نے حلف نہیں لیا، اس کی بیٹی ایوانا نے عمران خان سے رابطہ کر لیا اور صدارتی محل سے فون آ گیا اور خوشی سے پاگل ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، اور چمر پا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں اور مٹھائیاں کھا رہے ہیں۔ یہ کیا ہیں خبریں دونوں، ان کا تفصیلی جائزہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، پوری انفارمیشن آپ کو دینی ہے۔ لیکن اس انفارمیشن سے پہلے ایک چھوٹی سی انفارمیشن جو میرے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ جو دوست اچھے دوست ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور مجھے انفارم کریں گے، مجھے بتائیں گے کہ ہاں یار صفی، ہم نے آپ کے چینل کو سبسکرائب کر لیا۔ اور جو سنگ دل دوست ہیں، جن کے دلوں پر پتھر ہیں، ان کو دور سے اسلام، ان کی سبسکرپشن کی ضرورت نہیں ہے میرے چینل کو۔ مجھے صرف اچھے دوستوں کی ضرورت ہے جو ہمدردی رکھتے ہوں، جو محبت رکھتے ہوں، جن کے سینوں میں، جن کے دلوں میں الفت کے چشمے پھوٹتے ہوں۔ خبروں کی طرف آ جاتے ہیں۔ خبریں مطلب یہ خبر تو میں کئی دفعہ آپ کو دے چکا ہوں نا پچھلے کئی دنوں سے، اور جس کی تصدیق بعد میں خواجہ آصف جو ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں پاکستان کے، انہوں نے بھی کی، کہ انگلینڈ سمیت کچھ ملکوں نے کہا تھا کہ اے بندہ سانو دے دو، جس کا نام عمران خان ہے۔ اور بڑے پولائٹلی انگلینڈ نے ہم سے بات کی۔ انگلینڈ میں لابی ہے اس کی بہت بڑی، عمران خان کی، آپ جانتے ہیں اس کے بچے بھی وہی ہیں، اور اس کی ٹیرین بھی وہی ہے، اس کے بیٹوں کے علاوہ جمائمہ خان سے جو اس کے بیٹے ہیں ان کے علاوہ۔ جمائمہ خان ایک بڑی لابنگ کرتی رہتی ہے عمران خان کے لیے، اس کی رہائی کے لیے، اور اس سلسلے میں وہ اسرائیل میں بہت سارے اس کے لیے آرٹیکلز، مضامین چھپواتی رہتی ہے، چینلز پر گفتگو کرواتی رہتی ہے۔ برطانیہ میں بھی ایک بڑی کمپین اس کے لیے شروع کی ہوئی ہے، اور اس کمپین سے انسپائر ہے برطانوی حکومت، سیدھی جو بات ہے۔ اور برطانوی حکومت نے چونکہ گولڈ سمتھ فیملی ایک بڑا بیک گراؤنڈ رکھتی ہے، یہ یہودی فیملی جو عمران خان کا سسرال ہے پرانا، یہ ایک بڑا بیک گراؤنڈ رکھتی ہے، اور اس کا اثر و رسوخ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اور جتھے بہت سارا ڈالر اور پاؤنڈ سٹرلنگ انویسٹ بھی ہوتا ہو، وہاں اثرات تو آتے ہیں، بہت بڑے بڑے اثرات آتے ہیں۔ پولائٹلی برطانوی حکومت نے، برطانیہ کے حکومت کے ایک نمائندے نے یوں کہہ لیں، یا ان کا جو سفارت خانہ ہے پاکستان میں، انہوں نے یہ بات کی پاکستانی حکام سے کہ اگر ہم اسے لے جائیں، عمران خان کو لے جائیں، تو کیا ہم لے جا سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے سیاسی مجرموں کو، بلکہ مطلب ان پر تو 9 مئی کے مقدمات ہیں نا، اور یہ 9 مئی کا مجرم ہے، جی ایچ کیو پر حملے کا مجرم ہے، ریاستی مختلف تنصیبات پر، فوجی تنصیبات پر حملے کا مجرم ہے۔ کیا ہم اسے لے جا سکتے ہیں؟ کیا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی حکومت ہمیں یہ بندہ دے دے؟ یہ بات آئی انگلینڈ کی طرف سے، جو سیدھی اور کلیئر کٹ بات ہے، اور پاکستان کی طرف سے انہیں مطلب ان کے ساتھ چھیڑ خانی بھی کی گئی۔ اس حوالے سے انہیں کہا گیا کہ بھائی جان گل یہ آ، گل سنو ساڑی بہ کے، بات یہ ہے کہ مشرف دور میں دیس نکالا کیا گیا میاں نواز شریف کا، اس کی فیملی کا، اس کی فیملی کے تمام افراد کا، اور وہ سعودی عرب چلے گیا، کیونکہ سعودی عرب کی خواہش تھی کہ ہم اسے لے جائیں جیل سے نکال کر، میاں نواز شریف کو اور اس کی ساری فیملی کو لے جائیں۔ تو ان کے ساتھ مشرف نے ایک معاہدہ کیا،
معاہدہ یہ تھا کہ یہ 10 سال کے لیے یہ فیملی پاکستان نہیں آئے گی، اور وہاں بیٹھ کر میاں نواز شریف یا اس کی فیملی کے لوگ میڈیا پر کسی طرح کی کوئی مطلب میڈیا سے ریلیشن نہیں رکھیں گے، کوئی خبر نہیں دیں گے، ہر طرح کی زبان بندی ہوگی اس پورے خاندان کی، کوئی بندہ گل نہیں کرے گا، میڈیا پر کسی کی تصویر نہیں ہوگی، میڈیا پر کسی کا بیان نہیں ہوگا، کسی اخبار میں کوئی آرٹیکل نہیں لکھے گا میاں نواز شریف بیٹھ کر، شہباز شریف بیٹھ کر، یا مریم نواز یا اور کوئی تے جے تانوں وارا کھاندا جے یہو جہا معاہدہ ساڈے نال کر لو، اینوں لے جاؤ، لیکن اس کی زبان بند رہے گی 10 سال تک۔ یہ سوشل میڈیا یا الیکٹرانک یا پیپر میڈیا پر کسی طرح کی گفتگو نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں کرے گا، اس کا کبھی کہیں کوئی بیان نہیں شائع ہوگا۔ اے وہ گل سی، اے وہ چھیڑخانی سی جندے تو نسیا برطانیہ کہ بھائی اسی اس بندے دی ضمانت نہیں دے سکتے، ہم نہیں آپ کو کہہ سکتے کہ یہ عمران خان جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا، چپ کر روزہ رکھ لے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم تو ویسے بھی وہ کیا ہے بنیادی انسانی حقوق، اس میں زبان بندی کسی زمرے میں نہیں آتی، ہم تو ویسے بھی اور طرح کے لوگ ہیں، ہم نے اپنے مجرم کو کئی مجرموں کو سخت سے سخت سزائیں دی ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں ہوا کہ ہم نے کسی کی زبان بندی کی ہو، حالانکہ انگلینڈ اپنی صدیوں پرانی تاریخ دیکھے، انگلینڈ دیکھے کہ اس نے پوری دنیا پر جب حکومت کی تو کس کس کی زبان بند کی، کیسے کیسے ہیروز کو، دھرتی کے پتروں کو اس نے قتل کیا اور ان کی زبانیں تک کاٹی۔ ذرا اپنی ہسٹری دیکھیں انگلینڈ، پھر کوئی اس طرح کی بات کرے یہ کوئی انسانی حقوق یا فلان ڈھمکا، یہ سارے کا سارا یہ سین ہوا، اور انگلینڈ اپنی اس بات سے بھاگ گیا اور انہیں کیا کہ سانو پاجی یہ بندہ نہیں چاہیے، اسی جمائمہ نال نبڑ سکتے ہیں، ہم گولڈ سمتھ فیملی کو کوئی جواب دے سکتے ہیں، ہم اپنے اراکین پارلیمنٹ کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن اے ذمہ داری نہیں لے سکتے کہ عمران خان ورگا بندہ ہمارے ملک میں آ کر، جو کبھی ہمارے ملک کا پلے بوائے تھا، وہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا۔ اور یہ جو ایک ڈیل ہو رہی تھی، خفیہ ڈیل، وہ ہوتے ہوتے رہ گئی، کچی ٹوٹ گئی، جنہ دی یاری وہ پتنا تے روڑ کھڑیاں، پتنا تے رو رہا ہے خان نا اس حوالے سے۔ اور دوسری طرف حکومت نے یہ بھی کہا، برطانوی حکومت کو، برطانوی حکومت کے نمائندوں کو جنہوں نے بات کی، جنہوں نے بات چلائی، انہوں نے کہا یہ ہم سیاسی حکومت آپ کو اس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں، یہ زبان بندی والی۔ دوسری بات کرنی ہے ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے، ہمارے ملک کی ملٹری نے، جنرل سید عاصم منیر نے، چیف آف آرمی اسٹاف نے، کہ کیا وہ اپنے اداروں پر، اپنے مقامات پر، اپنی تنصیبات پر، اپنے جی ایچ کیو پر، اپنے کور کمانڈر ہاؤسز پر، اپنے شہداء کی یادگاروں پر حملہ کرنے اور کروانے والے کو معاف کر دیں گے اور یہ پرمیشن دے دیں گے کہ ہمارے مجرم کو لے جاؤ واقعی؟ تو یہاں انگلینڈ کے زیادہ پر جلے، انہیں پتا تھا کہ جس کا نام جنرل سید عاصم منیر ہے نا، اس کے ساتھ ہم ڈائیلاگ نہیں کر سکتے، وہ نہ ہم سے انسپائر ہے، نہ مطلب جنرل سید عاصم منیر کے حوالے سے تو انہوں نے یوتھیاز نے، یوٹیوبرز نے یہاں تک یہ بات عام کی ہوئی کہ انہیں پراپر انگلش نہیں بولنی آتی، ان کا گوروں کے ساتھ کبھی کوئی تعلق رہا ہی نہیں ہے، نہ امریکہ سے، نہ برطانیہ سے، نہ کسی اور ملک سے، اس طرح کے یورپین ممالک سے۔ انہوں نے جتنی سروس کی ہے پاکستان میں کی ہے، یا سعودی عرب میں کی ہے، یا مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک میں، ان کا گوروں کے ساتھ وہ تے ٹریننگ لینڈ نہیں کدی گیا وہ بندہ امریکہ یا برطانیہ اپنے دورے، اپنے سروس کے دوران۔ برطانیہ کو پتا تھا
کہ اگر ہم شہباز انتظامیہ سے، اس سیاسی حکومت سے یہ بات منوا بھی لیں کہ عمران خان کو ہم لے کے جا رہے ہیں یا اس کی زبان بندی ہو جائے گی، تو ہم کم از کم جنرل سید عاصم منیر کو نہیں منا سکتے، انہیں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے، ان سے اس حوالے سے کوئی سہولت ہی نہیں لے سکتے کہ ان کے مستقبل کا فوجی عدالتوں کا مجرم ہم لے کر جا رہے ہیں۔ انگلینڈ بیک فٹ پہ چلا گیا ہے، اور یہ جو ایک کچی ٹوٹ گئی نا جنہ دی یاری وہ پتنا تے روندیاں کھڑیاں، اس سے نہیں۔ عمران خان جو ہے وہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی ٹرمپ نے نہیں بچانا، یہ بھی عمران خان کو پتہ چل گیا ہے، اور اس کا سارے کا سارا دھیان چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کی طرف ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مینوں اگر کوئی بندہ چھڑ سکتا ہے تو جنرل سید عاصم منیر ہے۔ کبھی وہ جنرل سید عاصم منیر کے خلاف بیانات دیتا ہے، اب ہوا نکا مانگ، اور کبھی ان کے حق میں باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، فوج کے حق میں باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ذرا یہ سوچیں کہ ان یوٹیوبرز کا، ان یوٹیوبرز کا کیا کیا جائے۔ آج ہی کسی نے تھمبنیل لگایا ہوگا، مطلب تھمبنیل لگایا ہوا تھا آج ہی کہ بابر اعوان جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور عمران خان کی آج ہی رہائی، آج ہی ہونی ایسے ویلے۔ آپ یوٹیوب پر کتنی دفعہ دیکھتے ہیں یہ بات، کتنے تھمبنیل اس طرح کے ہوتے ہیں کہ عمران خان کی ابھی کے ابھی رہائی، او ڈھول بج گئے، آہا کبوترہ نے بازیاں پاڑیاں شروع کر دیتیاں، فضاؤں میں رنگ برنگی روشنیوں نے کمال کر دیا، جادوئی سما ہو گیا سارے کا سارا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کتنے جھوٹ بولتے ہیں یہ بدبخت، اور یہ جو یوٹیوب دیکھنے والے دوست ہیں وہ بھاگ کے ان کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ وہ صرف ویوز لینے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ نہ کوئی عمران خان رہا ہویا ہے اور نہ کسی عمران خان دی رہائی دا ہجے کوئی چانس ہے، لیکن ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ اب ایک بدبخت نے انہی کا یوٹیوبر، نون یوٹیوبر، لاکھوں میں اس کے سبسکرائبر ہیں یار، انہوں نے اس بات کو، زلفی بخاری کی ایک بات کو بنا کر مطلب مدعا بنا کر اتنا بڑا تھمبنیل لگایا۔ یہ جو میں نے تھمبنیل لگایا ہے یہ بھی ذرا دیکھیں، اسی طرز کا، کیا بھلا کہ زلفی بخاری نے کہا تھا، وہ بدبخت جھوٹ بڑے بولتا ہے نا، وہ مطلب ایک فراڈیا آدمی ہے، بڑا فراڈیا آدمی ہے۔ پاکستان میں اس کے باپ نے، اس کے تایا نے انسانی اسمگلنگ کی بڑے پیمانے پر، اور جب وہ پکڑا جانے لگا، وہ خاندان زلفی بخاری کے بڑوں کا خاندان تو بھاگ کے انگلینڈ چلا گیا۔ یہ اس خاندان سے ہے، یہ کریمنل خاندان سے ہے۔ پہلے اس نے شوشہ چھوڑے رکھا، لو جی اور چانسلر بن گیا جی آکسفورڈ دا، اور ساڈا خان کوئی نہیں روک سکتا، درو دیوار بھر گئے ہیں آکسفورڈ کے، اور خان کا انتظار کرنے کے لیے لڑکیاں جو ہے وہ پھول لے کر کھڑی ہیں گیٹ پر، اور چانسلر اور یہ وہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے گندے پان کی پچکاری ثابت ہوا اس کا، یہ سارے کا سارا پروپیگنڈا اس زلفی بخاری کا۔ اور آکسفورڈ انتظامیہ نے پوچھا کہ کیڑا عمران خان ہے، کتوں نہ چلو نہ سوئے تھو، جیسے ڈانٹ کر کہا جاتا ہے نا، اسی طرح سے آکسفورڈ انتظامیہ نے کہا عمران خان کے حوالے سے کہ خبردار، یہ کریمنل آدمی ہے، یہ 2 نمبر بندہ ہے، یہ چانسلر بننے کے قابل ہے، چلو بھاگو، اٹھاؤ یہاں سے اپنی کمپین شمپین۔ ان کی چھٹی ہوئی وہاں سے۔ اب وہی زلفی بخاری، وہی انسانی سمگلر دا منڈا جو خود بڑے بڑے کرائم میں مبتلا ہے، ملوث ہے، اس نے شوشہ چھوڑا ہوا ہے جب سے ٹرمپ جیتا ہے، تب سے شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ اندیاں تے سہیلیاں ہیں، ٹرمپ دی بڈھی بھی اندی سہیلی آ، اور جو اس کی بیٹی ہے ایوانا وہ بھی اندی سہیلی آ، تے اندہ جڑا خصم ہے، اندہ جڑا بندہ ہے وہ بھی اندہ سہیلا ہے۔ مینوں ایک گل دسو، صرف ایک بات، آپ میرے ویورز
आराम से मुझे ये एक बात बताएं, क्या ट्रंप को जिंदगी में और कोई काम नहीं रह गया जीतने के बाद? है, उसे सिर्फ और सिर्फ इमरान खान नजर आ रहा है, और इमरान खान की रिहाई नजर आ रही। 2 नंबर वीडियोस बनाकर चलाते हैं ट्रंप के हवाले से, फिर वो पकड़ी जाती है, फिर शर्मिंदा होते हैं, डिलीट करते हैं, भाग जाते हैं। वो क्या वीडियो थी? कहीं वो स्पीच कर रहा है ट्रंप, और उसको डबिंग ऐसा किया, इस तरह से 2 नंबरी की कि वो कह रहा है, ट्रंप कह रहा है कि ये तो बॉस बन गया पाकिस्तान का, ये कप्तान इमरान खान, ये बहुत अजीम खिलाड़ी है और मैं बड़ा आशिक हूँ इसका, और वो जेल में है और मेरा दिल दुखता है, फलान ढमका। घटिया तरीन, रज के घटिया तरीन ये काम करते हैं और बाज नहीं आते अपनी हरकतों से, पकड़े जाते हैं, जलील होते हैं, लेकिन ये समझते हैं कि हम पकड़े जाएं, हम झूठे पड़ जाएं, लेकिन लोगों पर असरात मुरतब कर गई हमारी ये झूठी वीडियो, फ्रॉड वीडियो। लोगों ने, कुछ लोग इससे इंस्पायर हो गए कि हैं जिनको पता ही नहीं चलना कि ये सच्ची थी या झूठी थी वीडियो, फोरेंसिक हो या ना हो, जिनका उससे कोई गरज ही नहीं है, उनको ये पता चल गया कि हाय 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 ट्रंप ते रोन दिया इमरान खान वास्ते। ये इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं और करते रहेंगे। अब एक इनका, जिस यूट्यूबर का मैं जिक्र कर रहा था, लाखों में उसके सब्सक्राइबर्स हैं, सानू ते तुसी नहीं ना कर दे कि तुहानू कोई सच्ची गल ना रब जावे। उनको करते हैं भाग भाग के, जो झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं। उसने ये थंबनेल लगाया हुआ था कि जी वो सदारती महल च बड़ा वक्त पिया। अच्छा, अभी वो व्हाइट हाउस नहीं गया। ट्रंप सदारती महल तो उसे ही कहा जाता है। चलो इस बात को मान लेते हैं कि ट्रंप अब प्रेसिडेंट मुंतखब हो गया है, हलफ उठाए ना उठाए ये बाद का मामला है, तो उसका घर भी चलो सदारती हाउस ही होगा, प्रेसिडेंट्स हाउस ही होगा। वहां हलचल मची हुई है, वहां तो वक्ता पड़ा हुआ है। वहां इवाना ने, ट्रंप की बेटी ने खड़काया है इंतजामिया को, फ़ोन किया है पाकिस्तान की, और राब्ता किया है इमरान खान से, और वो तो छिड़वा के उड़ा के अपने पर लम्हा पा के ले जाएगी इमरान खान है। ये घटिया किस्म की जो प्रोपेगेंडे है ना, इनसे इमरान खान रिहा होने वाला नहीं। जमाइमा खान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जुल्फी बुखारी जितने मर्जी झूठ बोल ले, ये जितना मर्जी इस तरह का गलीज किस्म का प्रोपेगेंडा कर ले, इमरान खान क्यों कहता है कि मुझे अगर रिहाई मिलनी है तो किसी ट्रंपू की वजह से नहीं मिलनी, मुझे अगर रिहाई मिलनी है तो जनरल सैयद आसिम मुनीर की वजह से मिलनी है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और जो 5 साल के लिए पक्का हो गया है। इमरान खान को बड़ा पता है, इमरान खान की बहन अलीमा खान को भी बड़ा पता है, इसलिए कहती है कि ट्रंप को साडा अब्बा लगता है। और वो जो असद कैसर है, वो इसीलिए कहता है कि हम अपनी लड़ाई अपने मुल्क के अंदर हमने लड़नी है, हमें किसी मुल्क से कोई आस नहीं है। उन्हें पता है कि कोई मुल्क इस बंदे की गारंटी नहीं दे सकता। नवाज शरीफ की गारंटी देने वाले तो बहुत है, आसिफ अली जरदारी की गारंटी देने वाले भी बहुत निकल आएंगे। अगर उन पर कोई मुसीबत आती है, इनकी गारंटी देने वाला कोई नहीं। सच्ची बात है, कोई मुल्क रिस्क नहीं ले सकता कि वो इमरान खान की गारंटी दे, इमरान खान की रिहाई करवाए और इमरान खान को बाहर ले जाए। ये बड़ी अहम बात थी जो मैंने पिछले व्लॉग में कही। बहुत कम दोस्तों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा कि 13 साल से लगा हुआ है, 13 साल से अमेरिका इस बात पर लगा हुआ है कि डॉक्टर शकील को हमारे हवाले किया जाए। शकील आफरीदी को हमने उसे नहीं दिया, जैसे उसने हमें आफिया सिद्दीकी नहीं ना दी, हमने भी उससे डॉक्टर शकील आफरीदी नहीं दिया। और ये बात बिल्कुल सच है कि जब हमने चागी में धमाके करने थे, एटमी धमाके करने थे, जब पोखरान में इंडिया ने धमाके किए थे, एटमी धमाके किए थे और हमें धमकियां दे रहा था, तो तब हमने फैसला किया और मियां नवाज शरीफ को क्या क्या ऑफर नहीं आई, धमकियां भी आई, ऑफर्स भी आई इसी अमेरिका की तरफ से कि ना कर,
تیرے تے پابندیاں لگ جان گیا، ارب ڈالر لے لے، اے لے لا، او لے لا۔ اس نے کہا نہیں ہم نے کرنے ہیں۔ تو امریکہ کی ہم کتنی باتیں مانتے ہیں، یہ خود ہی سوچیں۔ اور ایک دھمکی میرے والوں تھانوں کہ چنگے دلوں دے مالک، سچے اور سونے دلوں کے مالک جو دوست ہیں، جو میرا ولاگ دیکھتے ہیں، میرا ویڈیو دیکھتے ہیں، انہوں نے آج مجھے اگر سبسکرائب نہ کیا، اچھے دوستوں نے، تہانوں بھی میں سنگ دل ہی سمجھنا جی، میں تہانوں بھی سمجھنا جی کہ تسی بھی دلاں تے، اپنے دلاں تے پتھر رکھے ہوئے ہیں، اور پتھر رکھنے اچھے نہیں ہوتے۔ پتھروں میں سے بہت کم چشمے پھوٹتے ہیں۔ جو زرخیز مٹی ہوتی ہے نا، جو نرم مٹی ہوتی ہے، جہاں ہر طرح کے پھول کھل سکتے ہیں، وہاں سے ہی محبت پھوٹتی ہے۔ یہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔